میں نے پاک فوج زندہ باد اور شہدائے پاک فوج زندہ باد کے نعرے پی ٹی آئی کے کنونشن میں لگائے تھے، کیونکہ یہ خان کا بیانیہ ہے۔ خان پاک فوج کو اور شہدائے پاک فوج کو انتہائی الفت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہماری لڑائی پاک فوج کے ساتھ نہیں ہے، چند جرنیلوں کے ساتھ ضرور ہوگی۔ خان صاحب کا پیغام ہے پورے پاکستان کے لیے۔ آج جیل میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے۔ یہ مینڈیٹ کی چوری کے خلاف ہفتے کے روز 11-12 کے بیچ احتجاج کا آغاز ہوگا۔ 11 بجے اور 12 بجے کے بیچ اسلام آباد میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ ہم F9 پارک سے احتجاج کا آغاز کریں گے اور پریس کلب جا کے ہمارا احتجاج اختتام پذیر ہوگا۔ ہم مکمل طور پر پرامن رہیں گے۔ پنجاب کی قیادت، سندھ اور بلوچستان میں تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ یہ مینڈیٹ دینے کے لیے کینسر کے مریض بھی آئے، ڈائلیسس سینٹر سے بھی لوگ آئے، ویل چیئرز پر بھی آئے، اسٹریچرز پر بھی آئے۔ اپنی ویڈیوز بھی انہوں نے بنائی اور اپلوڈ کی۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے ہمارے نشانات خود ڈھونڈ کے، جبکہ نہ پنجاب میں کمپین تھی نہ امیدوار تھا، خود ہی نشانات ڈھونڈ کے انہوں نے خان کی پارٹی کو مینڈیٹ دیا۔ تو لہٰذا پارٹی کا فرض ہے، لیکن ساتھ میں عوام پہ بھی یہ فرض آتا ہے کہ وہ اپنے دیے گئے ووٹ کے تحفظ کے لیے ہفتے کے روز پورے پاکستان میں جوک در جوک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، تاکہ پوری دنیا کو علم ہو کہ پاکستان میں اور پاکستان کی سیاسی، آئینی اور جمہوری تاریخ میں اس سے بڑا ڈاکہ کبھی نہیں پڑا ہے۔ جو لوگ 29 تاریخ کو نیشنل اسمبلی میں اور کل پنجاب اسمبلی میں مسند اقتدار سنبھال گئے، وہ ان سیٹوں پہ منتخب ہی نہیں ہوئے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے آئین کے تحت حلف اٹھا رہے ہیں، اور علماء سے بھی ہماری دستبستہ گزارش ہے کہ وہ بھی اس ایشو پہ آواز اٹھائیں۔ پاکستان کی تمام جمہوری قوتوں، سیاسی پارٹیوں سے بھی ہماری عاجزانہ التماس ہے کہ اس جدوجہد میں اور اس احتجاج میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ۔ جو سوالات آپ کرنا چاہیں۔ صاحب یہ بتا دیں کہ وہ ڈی سی کیسز جو آپ لوگوں کے 3 MP اور 16 MP کے آرڈر نکالتے تھے، جب وہ لوگ آرڈر بن گئے، ڈی آر بن گئے، آپ لوگوں کے کاغذات مسترد کیے، ان لوگوں نے آپ لوگوں کا جو فارم 45 47 تبدیل کیا، اس الیکشن کمیشن جس نے آپ سے پلہ واپس لیا، اس سپریم کورٹ جس نے پلہ آپ کو واپس نہیں دیا، کس سے امید ہے آپ کو اپنے حق کے لیے انصاف کی؟ ہمیں عوام پاکستان سے امید ہے۔ عوام کی طاقت کے آگے کوئی عدالت، کوئی حکام، کوئی اتھارٹی نہیں ٹھہر سکتی۔ اگر لاکھوں کروڑ عوام جنہوں نے یہ ووٹ ڈالا ہے اپنے ووٹ کے تحفظ کے لیے اور اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے پورے جرأت کے ساتھ نکلتے ہیں، اور ہفتے کو ملک گیر ہڑتال میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پورا پاکستان بند ہو چکا ہے، پورے پاکستان نے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، تو انشاءاللہ یہ قوم دیکھے گی کہ جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے وہ رسوا اور ذلیل ہو کے ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کریں گے۔ اگر دیکھا جائے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی، تو اس سے قبل بھی پارلیمان سے نکلنے کا فیصلہ ہوا تھا، حسین قریشی بھی یہاں موجود ہے، شاہ محمود قریشی تو شاید اس کے ایک الگ سے نقطۂ نظر تھا، لیکن آج سینٹ سے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ مریم نواز صورت کلیکٹ میں اس وقت پی ٹی آئی کو سنی راج کنسلی آپ کے ساتھی، وہ وہاں سے بائیکاٹ کر کے نکل گئے۔ پارلیمان جہاں پہ آپ کو جا کر مقابلہ کرنا چاہیے، وہاں پر آپ کے ساتھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ فورم جو ہے کھلا چھوڑ رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ہم کوئی فورم کھلا نہیں چھوڑیں گے۔ 29 فروری کو نیشنل اسمبلی کی ووٹ ٹیکنگ ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کوئی بھی وینیو جو ہے ہم ان کو فری نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ مینڈیٹ ہم ان کے حلق سے اگلوا نہ لیں۔ آپ کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین ہو رہی ہے، اگر میں ان پہ 2 نام لوں تو میجر عادل راجہ اور مہدی حسن، سر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اب تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کرا دیں۔ میں پارٹی سے سر ڈیوٹی سے
اچھا، یہ ولاگ کیا ہے ان دو بگوڑوں نے، پاک فوج کے بگوڑے ہیں، اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی ریاست اور پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے آ رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد اور 9 مئی کو اس میں سے ایک شخص عادل راجہ نے میراتھن لائیو ٹرانسمیشن کی تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو یہ گمان دینے جا رہا ہے کہ گویا وہ پاکستان تحریک انصاف کا سمپیتائزر ہے۔ جو انہوں نے گزشتہ روز ولاگ کیے ہیں اور جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ ان لوگوں کے والدین کی تربیت کی عکاسی کرتی ہے۔ میں نے پاک فوج زندہ باد اور شہدائے پاک فوج زندہ باد کے نعرے پی ٹی آئی کے کنونشن میں لگائے تھے، کیونکہ یہ خان کا بیانیہ ہے۔ خان پاک فوج کو اور شہدائے پاک فوج کو انتہائی الفت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہماری لڑائی پاک فوج کے ساتھ نہیں ہے، چند جرنیلوں کے ساتھ ضرور ہوگی، لیکن جو کپتان، میجر، کرنیل جو بارڈر پہ قوم کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور جن کی بیوائیں اور یتیماں جو ہیں قوم کی محبت کی حقدار ہیں، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور پر ایک محب وطن جماعت ہے۔ 9 مئی کے بعد ہم پہ مختلف پارٹیوں نے ریاست سے بغاوت کرنے اور ریاست مخالف پارٹی کے الزامات لگائے۔ ان جیسے عناصر نے اس بیانیے کو تقویت دینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ عادل راجہ اور یہ مہدی، یہ دونوں فوج سے برخاست شدہ ہے، کورٹ مارشل ہو چکا ہے۔ عادل راجہ ایک بدنام زمانہ قبضہ مافیا تھا یہاں پہ DHA میں، ان کا کردار، اور دوسرا یوٹیوب چینل چلانے سے پہلے اوبر پہ ٹیکسی چلایا کرتا تھا۔ ان لوگوں کا روزگار اسی سے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو ورغلائے اور اسی سے یوٹیوب چینل چلا کے روزگار کمائے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ دونوں رانگ نمبر ہیں، یہ ہماری پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں۔ ہماری پارٹی کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم قانونی دائرے کے اندر ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کے خلاف اپنی جدوجہد، لیکن مریم بی بی کو کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس سیٹ تو جیتیں جس پہ آپ نے MP بننا ہے۔ آپ تو مہر شرافت سے ہار چکی ہیں۔ میاں صاحب آپ تو صرف مانسیرا میں نہیں ہارے، میاں صاحب آپ تو لاہور میں ہار چکے ہیں، حمزہ صاحب آپ تو اپنا لاہور ہار چکے ہیں۔ آپ کے بڑے بڑے سورما اپنے اپنے سیٹیں ہار گئے، کچھ کو بچا لیا گیا، کچھ کو نہ بچایا جا سکا۔ یہ بھی میاں صاحب چیک کریں، اپنی منجی تلے ڈانگ پھیریں۔ یہ اقتدار کی سنگاسن پہ ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ امانت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی ہے۔ عوام جس کو چاہیں گے، جب اس کو مینڈیٹ انہوں نے دے دیا، ان کو موقع ملنا چاہیے۔ تو جس طرح بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے، اسی طرح جمہوریت کے لیے مینڈیٹ کے تقدس کی اہمیت ہے۔ تمام میڈیا کے دوستوں کو سینٹرل آفس تحریک انصاف میں خوش آمدید۔ پہلا میسج تو تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھے، امریکہ جا کے صہیونیوں کی کچھار میں گھس کے وہاں انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم تحریک انصاف کی طرف سے ایک تو بہت ہی اس پہ اسٹرانگ ہمارا اور تمام مسلمانوں کا کہ انشاءاللہ چاہے کچھ بھی ہو جائے 1 انچ بھی اس پہ کمپرومائز نہیں۔ دوسری بات، جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ قوم کے حق پہ ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ غریب آدمی کے پاس اس ملک میں آخری ہتھیار اس کا ووٹ ہے۔ جب اس کا، میں چونکہ سیاسی کارکن ہوں، تیسری بار اللہ کے حکم سے عمران خان صاحب کی برکت سے تحریک انصاف کی وجہ سے میں اس ایوان میں پہنچا ہوں، مجھے اس کا تجربہ ہے۔ جب آپ کے علاقے کا کوئی شخص ناراض ہوتا ہے تو وہ داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ الیکشن میں دیکھیں گے۔ یہ غریب آدمی کا ایک تھریٹ پرسپشن ہے کہ میں اپنے ووٹ سے اپنا ملک ٹھیک کروں گا۔ اگر یہ اختیار بھی ہم نے غریب آدمی سے چھین لیا کہ 5 سال بعد وہ اپنے ملک کا فیصلہ بھی نہ کر سکے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ اور لوگوں کو ان کے اوپر وائس رائے کے طور پہ بٹھا دیا جائے، تو یہ وائس رائز تو 47 سے پہلے بھی آ رہے تھے۔ ہماری لڑائی کیا ہے؟
ہماری لڑائی کسی شخصیت یا کسی ادارے سے نہیں، ہماری لڑائی اس سوچ سے ہے کہ 47 میں جب بابائے قوم نے پاکستان کو آزاد کیا تو انہوں نے اس تابوت پہ آخری کیل ٹھوک دی کہ مسلمانان ہند پہلے اور اب پاکستان ظاہر ہے، کیونکہ اب ملک پاکستان بن چکا تھا۔ ہمارے فیصلے لندن میں نہیں ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے عمران خان صاحب اور ہم سب جب ہم تحریک انصاف میں آئے ہیں، ہماری جدوجہد یہ ہے کہ لندن کی غلامی سے آزاد ہو کے ہم واشنگٹن کی غلامی میں نہیں جائیں گے، اور نہ تل ابیب اور اسرائیل کی۔ کیوں ایسا کیا گیا کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا؟ میری پرسوں ترسوں عالمگیر خان کراچی کے ہمارے ایکس ایم این اے سے بات ہوئی، بڑے افسردہ لہجے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ 1 لاکھ سے زیادہ ان کا ووٹ تھا، 1,17,000 ہے، 1,15,000، وہ منہا کر کے جو شخص 10-15 ہزار جس کا ووٹ تھا اس کو جتوا دیا گیا۔ آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ یہ قوم کے ساتھ مذاق کیسے آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اربوں روپے کیوں لگائے گئے؟ ہماری 80 اور 85 سال کی خواتین، بزرگ، ویل چیئرز پہ بیٹھے لوگ لائنوں میں 8 گھنٹے کھڑے ہو کے انہوں نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ کس لیے ڈالا ہے؟ اگر ہم نے یہی کرنا تھا اور اگر ہم نے فارم 47 پہ لوگوں کو جتانا تھا تو پھر اتنے بڑے پروسیس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو ابھی ہماری بہن ہے، مجھے ان سے کوئی ذاتی عناد نہیں ہے، ہماری سیاسی حریف ہے، لیکن میرا سوال ہے یہ جو بلوچستان میں آپ نے کیا ہے وہی آپ نے پنجاب میں کر دیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کل وزیر اعلیٰ کا انہوں نے اوتھ اٹھایا ہے، میں ان کو مبارکباد ضرور دیتا۔ میں نے ان کے والد محترم میاں نواز شریف صاحب کو 2013 میں مبارکباد دی تھی جب وہ وزیر اعظم بنے، ایوان میں پاس جا کے ہاتھ ملا کے مبارکباد دی، لیکن مریم بی بی کو کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس سیٹ تو جیتیں جس پہ آپ نے ایم پی اے بننا ہے۔ آپ تو مہر شرافت سے ہار چکی ہیں میاں صاحب، آپ تو صرف مانسیرا میں نہیں ہارے، میاں صاحب آپ تو لاہور میں ہار چکے ہیں، حمزہ صاحب آپ تو اپنا لاہور ہار چکے ہیں، آپ کے بڑے بڑے سورما اپنے اپنے سیٹیں ہار گئے، کچھ کو بچا لیا گیا، کچھ کو نہ بچایا جا سکا۔ یہ بھی میاں صاحب چیک کریں، اپنی منجی تلے ڈانگ پھیریں کہ شہباز صاحب و میاں صاحب آپ کی جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں کو جتایا گیا، میاں صاحب آپ کے کچھ لوگ ہار گئے جن نے ہارنا تھا کیونکہ وہاں سے ہم جیت چکے تھے، شہباز صاحب کے کچھ لوگوں کو جتا دیا گیا۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ کیا کھیل ہے؟ خیبر پختونخوا میں صرف بلوچستان کی کہانی تو نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں ہم پورا خیبر پختونخوا جیتتے ہیں۔ پشاور ویلی میں کچھ لوگوں کو ہروا دیا گیا، تیمور خان جھگڑا کو ہروا دیا گیا، بنگش کو ہروا دیا گیا۔ کیوں ہروایا گیا؟ کیا ہمارے عوام یہ کریں گے کہ پہلے کمپین کریں، پھر صبح سے شام تک وہ ووٹ ڈالیں اور پھر اگلی صبح تک وہ آر او آفس کو گارڈ کریں؟ دیکھیے ہمیں پاکستان کو آگے لے جانا ہے۔ آخری بات کروں گا، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہم نے آج ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنا ہے، اور وہ عمرانی معاہدہ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے۔ ایک تو سیاستدانوں کی یہ درخواست ہے کہ یہ آپ کے گھر کی لڑائی نہیں ہے، یہ اقتدار کے سنگاسن پہ ذاتی لڑائی نہیں ہے، یہ امانت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی ہے۔ عوام جس کو چاہیں گے، جب اس کو مینڈیٹ انہوں نے دے دیا، ان کو موقع ملنا چاہیے۔ سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے، اگر ہے کیونکہ ابھی ہمارے مائنورٹیز کے ہمارے ایک بھائی مجھ سے ملے تحریک انصاف کے، جو مائنورٹی سیٹ پہ تو آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آزاد الیکشن بھی لڑے ہیں تحریک انصاف سے، وہ وہاں سندھ سے جیت گئے ہیں۔ صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی اور وہاں ایم کیو ایم کا دیکھیں کہ کراچی کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میرا سوال ہے، حافظ نعیم صاحب نے جو سیٹ واپس کی ہے، آپ لوگوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی؟ چیف جسٹس آف پاکستان سے میرا سوال ہے، التجا ہے، درخواست ہے، وہ بھی مؤدبانہ، کہ جو کمشنر راول پنڈی نے راز افشا کی ہے، دیکھیے سچ وہ ہوتا ہے آخری بات جو پہلی بار کہا جائے، بعد میں تو مصلحت ہوتی ہے، ہر کسی کے بچے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے پاکستان میں جمہوریت کو بچانا ہے
تو مینڈیٹ جس کا ہے اس کا مینڈیٹ اس کو دیجئے, حکومت ان کو بنانے دیجئے. تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے, 86 ہماری مرکز میں ابھی ہیں, 107 پنجاب میں ہیں, 90 ہماری پشتونخوا میں ہیں, 9 کے 9 ہماری اس وقت سندھ میں ہیں, اور 1 سیٹ ہمیں جو ہے بلوچستان سے. باوجود تمام ریگنگ کے قوم نے نکل کے لیڈر ہمارا جیل میں ڈال دیا, نشان ہمارا چھین لیا, لوگوں پہ پرچے کاٹ دیے. باوجود تکلیف کے لوگ نکلے اور بہت سے لوگ کمپین تک نہیں کر سکے. ہمارے مردان میں عاطف خان صاحب کمپین نہیں کر سکے, جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان صاحب کمپین نہیں کر سکے, اس کے باوجود قوم نے نکل کے ان کو جتایا. تو آخری بات دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں, اگر جمہوریت سے ملک کو چلانا ہے تو جس طرح بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے اسی طرح جمہوریت کے لیے مینڈیٹ کے تقدس کی اہمیت ہے. اگر آپ نے جمہوریت سے مینڈیٹ کا تقدس نکال دیا تو پھر اس کے بعد یہ ایک لاش بن جائے گی, اور لاش کا مدفن جو ہے وہ پھر پارلیمان نہیں, وہ پھر قبرستان ہوتا ہے. خدا را پاکستان کی جمہوریت کو آپ زندہ درگور نہ کیجئے. میں آخر میں پھر یہی بات کرتا ہوں, بلوچستان ہمارا دل ہے, ہماری جان ہے, اور بلوچستان کو قومی دھارے میں آنے دیں. ان لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو, وہ ان کو آنر کیجئے, کیونکہ ہم کسی مزید نقصان کے متحمل نہیں ہیں. پاکستان زندہ باد, عمران خان صاحب اور پاکستان کے عوام پائندہ باد.